جب آپ شدید پریشان اور اداس ہوں اور اچانک کہیں تسلی بخش الفاظ پڑھنے کو مل جائیں تو سمجھ جائیں کہ وہ رب آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ میرے بندے پریشان مت ہو، میں تیرے ساتھ ہوں۔ خزاؤں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے۔ وہ درخت بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہیں چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے۔ تم بس ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہیں۔ وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہ چیزیں تمہارے لیے مشکل ہیں لیکن تمہارے اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ فرماتا کن فیکن، ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ صرف اللہ ہی ہے جس پہ امید رکھو تو اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو؟ 70 ماؤں جتنا پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ سورۃ نمل میں اللہ پاک فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کے مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ ممکن ہی نہیں کہ شب علم کی سحر نہ ہو۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر مجھے یہ آیت مل گئی تھی، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو آپ کا رب کہتا ہے، مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری 1000 نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ کیا ہوا پریشان ہو؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ وہ تو قرآن پاک میں صاف صاف بتا رہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، تو تم کیوں مایوس ہو گئے اس کی رحمت سے؟ جب یہ دنیا وقتی ہے جہاں سے یہ پریشانی ملی ہے تو یقین رکھو یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ بس اللہ تمہارا صبر آزما رہا ہے تو تم ہمت مت ہارو۔ کیا یہ کافی نہیں کہ اللہ خود کہتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا اور دیکھ رہا ہوں۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھے تو اپنے دل میں جھانکے، اگر وہاں رب موجود ہے تو آپ کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ راستے سے نہ ڈرو، بے شک منزل ابھی دور ہے، مگر جس سے آس لگائی ہے وہ رب بہت قریب ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور رحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ اللہ کی رحمت کھیل لیتی ہے اس مکان کو جو سن کر اٹھ جاتا ہے فجر کی آذان کو۔ جب اللہ رب العزت اپنے لیے اپنے بندے کی محبت اور تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کی مختلف بہانوں سے آزمائش کرتا ہے۔ اس آزمائش میں وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ اسے مختلف ذریعوں سے مدد اور امید پہنچاتا رہتا ہے تاکہ اس کا بندہ تھک کر راستے میں ہی نہ رک جائے، مدد کی فریاد کرتے ہوئے مایوس ہی نہ ہو جائے۔ وہ اس کے سامنے ایسے ایسے معجزے اور کرامات کرتا ہے کہ اس کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اور پختگی اور توکل کے ساتھ
خوشی خوشی ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ میری رب نے اس مشکل کے بعد آسانی بھی لکھ رکھی ہے۔ کیا ہی خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب خود خالق اپنی مخلوق کی محبت اور طرف دیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، جب وہ کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتا ہے، جب وہ اسے تہجدوں کے سجدوں کی لذت سے آشنا کرتا ہے۔ جس نے اپنی روح اپنے بندوں میں پھونکی، وہ کیسے پھر اپنے بندے سے جدا ہو سکتا ہے؟ یہ ڈوبتے ابھرتے دھڑکنیں اور سانسوں کی روانی سب اسی کے خالق ہونے کا پتہ دیتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اس کے بغیر تمہارا کوئی وجود نہیں اور نہ ہی کوئی ہستی۔ اور ہاں، تمہاری زندگی میں خوشیاں لکھی جا چکی ہیں، اب تمہارے لیے صبر کرنے اجر کا وقت ہے۔ اب دنیا کی ہر شے تمہارے لیے کن کے معجزے کی تلاش میں ہے۔ اب اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ تمہیں اتنا عطا کیا جائے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ وہ فرماتا ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ اور بتاؤ ذرا کہ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھلا پا کر ہدایت نہیں دی، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ اب یوں لگتا ہے جیسے لمحے ٹھہر سے گئے ہوں اور ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں، نہ منزل کی خبر ہے نہ راستوں کا پتہ ہے۔ کہاں آ گئے ہیں یہاں جہاں میں بھی میں نہیں اور تم بھی تم نہیں؟ عجب ماجرا ہے، لیکن کیا ماجرا ہے؟ کیوں ہے یہ بھاگ دوڑ اتنی؟ کیوں ہر کوئی سکون کی آس میں اتنا بے سکون؟ عجیب سی جنگ اس دل میں جاری ہے، کسی سے کیا مطمئن ہونا، ہم تو خود اپنی ذات سے بھی مطمئن نہیں۔ پتہ ہے یہ سب اللہ رب العزت سے دوری کے سبب ہے۔ جب ہم نے جس کے ساتھ قربتیں بڑھانی ہوتی ہیں اس سے فاصلے بڑھا لیتے ہیں تو پھر تھکن ہمارے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ خود کو دنیاوی لذتوں کی عادی مت بناؤ، اس لیے کہ جب انسان دنیا کی طلب میں لگ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے خود سے لا طلب کر دیتا ہے، پھر تو بس دنیاوی مال و متاع کے حرص رہ جاتے ہیں انسان کے پاس، اور پھر ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ کوئی اچھائی کے راستے پر چلتا ہے تو اپنے لیے، اور اگر کوئی برائی کے راستے پر چلتا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ہی چلتا ہے اور اس کا پورا حساب کیا جائے گا، اور پھر کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔